بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کی وساطت سے پورے ملک میں پوری دنیا میں رشتے ہوئے، نکاح ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی ایک فیملی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، یعنی بارات کا ایک لشکر لے کے لڑکی کے گھر والوں کے کوئی حملہ نہیں کر رہے، اور سنت کے مطابق سادہ شادی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے۔ آمین، زور سے کہہ لو، مٹھائی مل جائے گی آپ کے یہاں؟ اچھا جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور اللہ پاک ایک جوڑے کو انتہائی بابرکت بنائے۔ اور جیسے ماشاءاللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ دوسری شادی کر رہے ہیں، تو یہ دوسری شادی ہماری تحریک ہے، ہر بندہ 2 3 4 شادیاں کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ شادیاں کیں، حضرات خلفائے راشدین نے بھی زیادہ شادیاں کیں، تمام صحابہ کرام نے زیادہ شادیاں کیں، پوری دنیا کے مسلمان اب بھی زیادہ شادیاں کر رہے ہیں، سوائے ہمارے ہند و پاک میں جی یہاں پر ایک شادی کا رواج ہے، اور شادی کے علاوہ باقی ادھر ادھر دیکھنے کا رواج ہے، یہ غلط رواج ہے۔ وہ دیکھو جی، اب تو ماشاءاللہ حضرات علماء کرام بھی یہاں پر بھی زیادہ شادیاں کر رہے ہیں، عام سے عام لوگ بھی زیادہ شادیاں کر رہے ہیں۔ اگلے دن ڈاکٹر عامر لیاقت نے تیسری شادی کر لی، تو اس پر جناب پوری دنیا میں جناب عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو زیادہ شادیاں کرنا اللہ کو پسند، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، اور تمام صحابہ کرام کو پسند، اولیاء کرام کو پسند، اور جو ہے شیطان کو ناپسند، اور جو شیطان کے دوست ہیں ان کو بھی ناپسند۔ لیکن زیادہ شادی کر لینا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کرو، جی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، کرو، لیکن آگے عدل بھی کرو۔ إِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہیں کر سکتے پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو عدل کرنا ہمارے بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یعنی اس گئے گزرے دور میں ایک چھوٹی سنت کو زندہ کر رہے ہیں آپ، اور ایک مظلوم سنت کو جس کو لوگ نعوذ باللہ گناہ سمجھنے لگے ہیں اس کو آپ زندہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں۔ اب دیکھو ایک شیخ رشید والا راستہ بھی تھا، تو کہہ رہے ہیں ایک کی بھی ضرورت نہیں، آپ دوسری کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنا اہتمام سے اس کا جو ہے نا سارا کچھ اپنے سر پہ بہت بڑا ذمہ داری لے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ کی رضا کا جذبہ ہر وقت آپ کے دل میں موجزن ہونا چاہیے، اور آپ اس میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں عدل کا اہتمام کروں گا، کیونکہ جو عدل نہیں کرے گا اس کے بارے میں حدیث پاک میں بہت بڑی وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مفلوج سا ہو، مشلول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، عدل اتنا مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور عدل میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی جس میں یعنی دیکھو، اب ایک بیوی، دونوں بیویوں میں عمروں کا بھی فرق ہوتا ہے، اور مختلف چیزوں کے فرق ہوتے ہیں، تو اس میں محبت کے عدل کرنا ناممکن ہے۔ وہ تو ناممکن ہے۔ ایک بیوی کے اخلاق، ایک بیوی کے صفات اچھی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ یعنی عدل میں بھی محبت میں بھی برابری کریں، تو محبت میں برابری وہ اللہ پاک نے فرض نہیں قرار دی۔ تو لہذا یعنی باقی جن چیزوں میں آپ عدل کر سکتے ہیں، خرچے میں آپ عدل کر سکتے ہیں، باقی جن چیزوں میں آپ عدل کر سکتے ہیں ان میں آپ عدل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، بھرپور اہتمام کریں گے، تاکہ اللہ پاک کے ہاں دنیا میں آپ سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے اس جوڑے کو انتہائی بابرکت بنائے، اور اللہ پاک اس جوڑے کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک دونوں خاندانوں کے آپس میں محبتوں، الفتوں اور اتفاق اور اتحاد کے بڑھنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک اس سے نیک اولاد وجود فضیل فرمائے، اور قیامت تک آپ کو اللہ پاک نیک نسلیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو ایسے خوبصورت طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے دونوں، آپ کی پہلی بیوی کو بھی اللہ پاک جو اطمینان اور صبر عطا فرمائے، اور اس میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے اور خوش رہنے کا اللہ پاک اس کو بھی جذبہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں، اور دعا میں آپ دل و جان سے دعا کریں، کیونکہ بہت بڑا قدم اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اس میں شیطان کو شدید تکلیف ہو رہی ہے، اولیاء اور شیطان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ خوش ہو رہے ہیں، تو ہم دل سے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس میں ہماری مدد فرما،
اور اس میں ہماری قدم قدم پہ ہماری نصرت فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ ہمارا یہ نکاح انتہائی بابرکت بنا دے. یا اللہ یہ جو جوڑا بنے ہیں اس جوڑے کو یا اللہ قیامت تک نیک نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان کو نیک اولاد ملے، پھر وہ ان کو نیک اولاد ملے، پھر وہ نیک اولاد، قیامت تک کی نسلیں. یا اللہ یہ والدین بھی تشریف فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آخرت کا ذخیرہ بنا دے، بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس جوڑے کو آپس میں ایسے محبت عطا فرمائے جیسے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام میں محبت تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اماں حاجرہ علیہ السلام میں محبت تھی، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا میں محبت تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں محبت تھی، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میں محبت تھی. یا اللہ ان کو جیسے ان حضرات نے آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہوئے دین اور دنیا دونوں میں ایک دوسرے کے معاون بنے، یا اللہ ان کو بھی دین دنیا دونوں میں ایک دوسرے کا معاون بنا، اور دینی اعتبار سے بھی ان کو خوب ترقیاں نصیب فرما، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یا اللہ ان کو خیر و برکتوں سے مالا مال فرما، خوشیاں عطا فرما. تو نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا تم نکاح کرو یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر بھی ہوگے تو میں فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا. جیسے پہلے نکاح کے بارے میں آپ نے وعدہ فرمایا تو دوسرے نکاح میں تو آپ کا اور زیادہ وعدہ پورا ہوتا ہے، اور یا اللہ آپ کی طرف سے خیر و برکتوں کے معاملہ ہوتا ہے. یا اللہ ان بھائیوں کو یا اللہ بہت خیر و برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، تو اپنے لامحدود خزانوں سے عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. یا اللہ ہماری اس بہن کو پہلے ایک دفعہ مشقت آئی اور پریشانی آئی اور تکلیف آئی، اور ان کے والدہ صاحبہ تشریف فرمایا وہ بھی کافی تکلیف میں رہیں اور انہیں کافی پریشانی بنی. والد صاحب تشریف فرمایا وہ بھی کافی پریشان بنے. یا اللہ ان کی یہ جو نیا راستہ بنا ہے یا اللہ اس میں پچھلی ساری پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا. تو نے خود قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. یا اللہ وہ مشکلوں کا دور ختم کر دیجئے، اب تو آسانیاں عطا فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرمائیے.